ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 اور 278 ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور قائم رکھا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔ آگے آیت نمبر 278 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم ایمان والے ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 275 اور 276 میں سود کھانے والے کی کیفیت اور آخرت میں اس کے انجام کو بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سود کے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے اجاگر کیے گئے تھے، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ صدقات کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سود کی وجہ سے اس کا اصل مال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت آپ کے سامنے یہ آیت 277 اور آیت نمبر 278 ہیں۔ اس سے پہلی آیت نمبر 277 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مومنین اور صالحین جو نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں سود کھانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب اور ان کی ذلت ذکر کی گئی تھی۔ دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا طریقہ ہے کہ جب عذاب کو ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی ثواب کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو جہنم والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال آیت کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ تاریخ اس آیت کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد، سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں سود کا رواج عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کی یہ ممانعت والی آیت نازل ہوئی تو عادت کے مطابق مسلمانوں نے سود کے معاملات کو چھوڑ دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں سود کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب یہ ممانعت والی آیت نازل ہوئی تو عادت کے مطابق مسلمانوں نے سود کے معاملات کو چھوڑ دیے، لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم کے آپس میں سودی معاملات تھے، اور بنو مخزوم مسلمان ہو چکے تھے، تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہیں سمجھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم کے
سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کا کچھ سودی معاملہ، کچھ سودی مطالبہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، اور قبیلہ بنو مخزوم والے مسلمان ہو چکے تھے، تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہیں سمجھا، اور ادھر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے صلح کر لی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم ان پر اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم ان پر اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، یہ جھگڑا اس وقت پیش آیا جبکہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ مکرمہ کے امیر حضرت معاذ تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عتاب ابن اسید تھے۔ بہرحال کوئی بھی ہوں، انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ، اس جھگڑے کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام پچھلے معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف اصل مال وصول کیا جائے۔ تو یہ واقعے کا آیت کا پس منظر ہے جس میں تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مخزوم کے سودی معاملات تھے، جو یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول کہلائے گا۔ لیکن قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اسلام لانے کے بعد اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں ہم ہرگز خرچ نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ جھگڑا جب بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لکھا گیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 279 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کر لو فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو اصل مال تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کو، لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو اصل مال تمہارا ہے، تم کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے کرداروں کو پیش کیا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے جو کردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک کردار تو خود غرض قسم کے انسان کا ہوتا ہے، جو خدا اور مخلوق کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گنتا ہے اور گن گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے میں منہمک رہتا ہے۔ ہر وقت اس کو یہی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اپنے روپیے کو کس طرح سے
بڑھایا جائے۔ تو ایک شخص یہ ہے خود غرض قسم کا انسان جو خدا اور مخلوق کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گنتا ہے اور گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہے، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے میں منہمک رہتا ہے۔ دوسرا کردار ایک خدا پرست انسان کا ہوتا ہے جو کہ فیاض اور ہمدرد انسان ہوتا ہے، جو خدا اور مخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے بازو کی طاقت اور کمائی سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے بندوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دو کردار ہیں، ایک کردار خود غرض انسان کا جو خدا اور مخلوق کے حقوق سے بے پرواہ رہتا ہے، دوسرا کردار ایک خدا پرست فیاض ہمدرد انسان کا جو خدا اور مخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے بازو سے کماتا ہے اور اس کمائی سے غریبوں کا بھی حصہ نکالتا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلی قسم کا کردار اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کردار پر دنیا میں کوئی دنیا میں نیک سوسائٹی نہیں بن سکتی، اور آخرت میں ایسے کردار کے لیے سخت غم اور مصیبت ہے، اور اس کے برخلاف اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے، اور اس سے دنیا میں نیک سوسائٹی بنتی ہے اور وہی آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دو قسم کا کردار ہے جو آیت میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا تھا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر وہ اب بھی لین دین سے باز نہیں آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا تھا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے ان کو آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر اب بھی وہ باز نہیں آئیں گے، لین دین کرتے رہیں گے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب اسلامی حکومت کے تحت معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ اس آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس، حسن بصری اور ربیع بن انس کی یہ رائے ہے کہ جو شخص دارالسلام میں رہتے ہوئے بھی سود کھائے تو اسے توبہ کرنے پر حکومت کی طرف سے مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو قید میں ڈال دیا جائے گا جب تک وہ سود کے چھوڑنے کا عہد نہ کرے، اسے قید سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر حضرت ابن عباس، حسن بصری اور ربیع ابن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالسلام میں رہتے ہوئے بھی سود کھائے تو اسے حکومت کی طرف سے توبہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو قید میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ سود چھوڑنے کا عہد نہ کر لے، اسے قید سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اصل مال تمہارا ہے۔ معارف القرآن میں اس کی یہ وضاحت بیان کی گئی ہے
کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا ارادہ کر کے توبہ نہ کی تو اصل مال بھی نہیں ملے گا۔ معارف القرآن میں اس آیت میں معارف القرآن میں ہے کہ اس آیت سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر سود چھوڑنے کا ارادہ کر کے توبہ نہ کی تو اصل مال بھی نہیں ملے گا، لیکن اس کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سود کو حرام نہ سمجھے، اس لیے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، وہ سود کو حرام نہیں سمجھتا ہے اور اس وجہ سے سود چھوڑنے کے لیے توبہ نہیں کرتا، تب تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ پھر جو زمانے اسلام کی کمائی ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جاتی ہے، اور جو کفر کی کمائی ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سود سے توبہ نہ کرنا اگر حلال سمجھنے کی بنیاد پر ہے تو اس کو اصل مال بھی نہیں ملے گا، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا مگر عملاً باز نہیں آتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک گروہ بنا کر حکومت کا مقابلہ کرتا ہے تو اب یہ شخص باغی کہلائے گا، اس کا بھی سب مال بیت المال میں بطور امانت کے جمع کر دیا جائے گا، جب یہ توبہ کر لے گا تب اس کو واپس دے دیا جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ دارالسلام ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ بہرحال اس قسم کے جزیات کی طرف یہ اشارات ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اصل مال بھی ضبط ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ یہی مطلب ہے آیت نمبر 279 کا۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال تمہارا ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جاہلیت کے تمام سود میں برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، سود لے کر کسی پر ظلم نہ کرو، نہ کوئی تمہارا مال مار کر تم پر زیادتی کرے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود برباد کرتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں۔ یہ اعلان کے طور پر اور حکومت کے ایک فرمان کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ جاہلیت کے تمام سود میں برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، سود لے کر کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ کوئی تمہارا مال لے کر تم پر زیادتی کرے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود برباد کرتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت 75، 275، 276، 277 اور 278، 279 یہ آیتیں ہیں جن میں سود کی وضاحت اور سود کھانے والوں کا انجام، اسی طرح سے سود کا گھٹانا اور صدقات کا بڑھانا اللہ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے۔ آگے بیان جو ہے وہ اس شخص کا ہے جو نادار اور مفلس ہے اور قرض لے لیتا ہے، تو اس کی فضیلت اور برتری کو اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں